بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اتوار کا روز ہے اور فروری کی 19 تاریخ ہے۔ آج کی ویڈیو میں دنیا میں کامیاب ہونے والے دو افراد کا ذکر کرنا مقصود ہے۔ ایک تو بل گیٹ صاحب کا حوالہ دیا ہے اور دوسرے حصہ میں ہمسایہ ملک کے دارالحکومت اور پنجاب میں عوام کی خدمت کرنے والے ایک بلند کردار سیاستدان کا ذکر ہے۔ کاش پاکستانی قوم بل گیٹ کا مشورہ مان لے، اور اسی طرح جیسے دوسرا حصہ میں ذکر ہے کہ دہلی کے وزیر اعلیٰ جیسا بلند کردار سیاستدان اس ملک کو مل جائے۔ یہ جو ابھی آپ نے بل گیٹ صاحب کا مشورہ انگریزی میں دیکھا ہے، اس مشورے کے مطابق بل گیٹ صاحب پاکستانی قوم کو یہ نصیحت کرتے ہیں کہ اگر آپ اپنی قوم کو ترقی دینا چاہتے ہیں تو ایک مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے آپس میں اتحاد پیدا کر لیں، اور وہ مقصد یہ ہو کہ ایسے تمام حکمرانوں کو جن کی دولت اپنے ملک کی بجائے کسی اور ملک میں ہے، ان کو اس ملک سے نکال دیں، کیونکہ یہ جو حکمران ہیں یہ اپنے ملک کو ترقی دینے کی بجائے دبئی، لندن، پیرس، نیو یارک، میڈرڈ، میلان اور دیگر پرکشش جو مقامات ہیں ان کو ترقی دینے میں مصروف ہیں۔ اروند کیجریوال بھارتی صوبے ہریانہ میں 16 اگست 1968 کو پیدا ہوئے۔ 54 سالہ اروند کیجریوال پہلے بیوروکریٹ بنے، پھر نظام بدلنے کی خواہش یعنی تبدیلی اور انقلاب لانے کی خواہش میں سیاست میں آ گئے۔ انہوں نے عام آدمی پارٹی بنا لی، دہلی سے سیاست شروع کی۔ وہ بہت تیزی سے آگے بڑھے، دسمبر 2013 میں وزیر اعلیٰ بن گئے، مگر پھر 49 دنوں کے بعد ریزائن دے دیا کیونکہ وہ اسمبلی سے کرپشن کے خلاف بل منظور نہیں کروا سکے تھے۔ انہوں نے اگلا الیکشن لڑا تو دلی کے لوگوں نے اکثریت دی، وہ وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے۔ پھر انہوں نے وعدوں پر عمل درآمد شروع کر دیا۔ دلی میں لوڈ شیڈنگ تھی، بجلی بہت مہنگی تھی، سرکاری اسکولوں اور ہسپتالوں کی حالت بہت بری تھی، سڑکوں کی حالت بھی ہمارے گٹروں کے شہر کراچی سے بہت زیادہ خراب تھی۔ دلی میں صرف 50% پانی کی سپلائی کے لیے پائپ لائن تھی۔ کیجریوال نے بہت اسٹرگل کی، بہت محنت کی، تبدیلی اور انقلاب کو اپنا ہتھیار بنایا اور آخرکار انقلاب لایا۔ اب دلی میں لوڈ شیڈنگ نہیں ہے، بجلی بالکل فری ہے، سرکاری اسکول میں تعلیم بالکل فری ہے، دلی کے اسپتال میں علاج مفت ہوتا ہے۔ کیجریوال نے دلی میں محلہ کلینک انٹروڈیوس کروایا۔ یاد رکھیں دوستو، دلی وہ واحد ریاست ہے جہاں مالیاتی خسارہ بالکل بھی نہیں ہے۔ 7 سال میں دلی حکومت کا بجٹ 30,000 کروڑ سے بڑھ کر 75,000 کروڑ ہو گیا ہے۔ اس دوران دلی کی جی ڈی پی میں بھی 150% اضافہ ہوا ہے۔ اروند کیجریوال اب تیسری مرتبہ دلی کے وزیر اعلیٰ بن چکے ہیں۔ آج دلی کے 2 کروڑ شہریوں کو بنیادی سہولیات مفت میں حاصل ہوتی ہیں۔ دلی کی سڑکیں بہت شاندار ہیں، انہوں نے دلی کی عورتوں کے لیے مفت ٹرانسپورٹ مہیا کر رکھی ہے۔ کیجریوال جدید ٹیکنالوجی کے قائل ہیں، انہوں نے مختلف ایپس بنا رکھی ہیں۔ آپ ہر وقت ایپس کے ذریعے اسکول میں گئے بچوں کو گھر سے چیک کر سکتے ہیں۔ دلی میں لوگوں کی حفاظت کے لیے اتنے CCTV کیمرے نصب کر دیے گئے ہیں کہ دلی نیو یارک، لندن اور شنگھائی سے اس معاملے میں بہت آگے نکل گیا ہے۔ اروند کیجریوال دلی کے شہریوں کو کرپشن سے بھی بچا رہے ہیں۔ انہوں نے دلی میں یہ طریقہ شروع کر رکھا ہے کہ دلی کا کوئی بھی شہری جس نے پاسپورٹ، شناختی کارڈ، ڈومیسائل یا پھر کوئی لائسنس بنوانا ہو تو وہ ایپ یا بذریعہ فون بتائے گا کہ میں فلاں وقت گھر پہ ہوں گا اور مجھے ڈومیسائل یا لائسنس بنوانا ہے۔ شہری نے بتا دیا، اب شہری کا کام آلموسٹ فنشڈ، ختم۔ اب کیجریوال سرکار کا کام شروع ہوگا۔ دلی کے شہری کے بتائے گئے مقام پر ایک ٹیم آئے گی، ان کے پاس فوٹو کاپی مشین بھی ہوگی، یہ ٹیم اپنی کارروائی کر کے چلی جائے گی۔ اس کارروائی کے بعد 7 دن کے اندر حکومت پابند ہوگی کہ وہ شہری کا ڈومیسائل یا لائسنس اس کے گھر پر مہیا کرے۔ اس طرح شہری کو
نہ کہیں جانا پڑے گا، نہ دفتروں میں دھکے کھانے پڑیں گے، اور نہ ہی کسی کو رشوت دینا پڑے گی۔ اسے جس چیز کی ضرورت تھی وہ اسے گھر پر مہیا کر دی گئی ہے۔ اس وقت دلی کی اسمبلی میں 62 نشستیں اروند کیجریوال کی عام پارٹی کی ہیں، جبکہ مودی کی بی جے پی کے پاس صرف 8 نشستیں ہیں۔ دلی ماڈل دیکھ کر بھارت کی دوسری ریاستوں کے لوگ اپنی حکومتوں سے سوال نہیں کرتے کہ روٹی کپڑا اور مکان، بلکہ سوال کرتے ہیں کہ بجلی، اسکول، صحت اور ٹرانسپورٹ چاہیے ہمیں۔ جواب آتا ہے کہ کیسے کریں؟ لوگ جواباً کہتے ہیں جیسے اروند کیجریوال نے دلی لوگوں کو سب مہیا کیا تو آپ بھی کریں نا۔ تو کیجریوال پر بہت پریشر تھا کہ وہ اپنی پارٹی کو دلی سے باہر نکال کر دوسری ریاستوں میں بھی لائیں، کیونکہ کیجریوال کہتا ہے میں ہر شہری کا وزیر اعلیٰ ہوں، خواہ اس کا تعلق کسی بھی جماعت سے ہو، خواہ وہ کسی مذہب کا ہو، خواہ وہ کسی بھی ذات پات کا ہو۔ سیاسی دباؤ پر کیجریوال نے پنجاب میں رسک لیا۔ اسی سال 2022 میں اروند کیجریوال نے اپنی پارٹی کو پنجاب میں الیکشن میں اتارا تو اس کی پارٹی نے بڑے بڑے برج الٹ دیے، بڑے بڑے لیڈروں کو ہرا کر 117 میں سے 92 سیٹیں جیت لیں۔ پنجاب کے لوگوں نے بھی دہلی ماڈل کو بہت پسند کیا۔ کانگریس پھر بھی 18 سیٹیں لے گئی، بی جے پی تو صرف 1 یا 2 سیٹوں تک ہی محدود رہی۔ اب جب حلف کی باری آئی تو پنجاب کے نئے وزیر اعلیٰ بھگونت مان نے بھگت سنگھ کے گاؤں میں حلف لیا۔ ویسے بھگت سنگھ نے کہا تھا کہ اگر ہم آزادی کے بعد نظام نہیں بدلیں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ کیجریوال کہتا ہے کہ ہمارے دیش میں سیاسی جماعتوں اور سیاستدانوں نے انگریز کا دیا ہوا نظام اپنا رکھا تھا اور میں نے اس نظام کو بدل کے رکھ دیا ہے۔ یاد رہے کہ اروند کیجریوال نے پنجاب کے ہر گھر کے لیے 300 یونٹ فری بجلی یعنی بلا معاوضہ کر دی ہے۔ مجھے پاکستان کی تنازلی کا دکھ ہے۔ 60 کی دہائی میں یہ ملک سب سے آگے تھا۔ 90 کی دہائی تک ہمارا 1 روپیہ بھارت کے 2 روپوں کے برابر تھا۔ بنگلہ دیش کا ٹکا ہم سے پیچھے تھا۔ ہماری حکومتوں اور ہمارے رہنماؤں نے دوستو یہ کیسا کھلواڑ کر رکھا ہے۔ یہ لوگ ذاتی مفادات کا سوچتے ہیں، کاش یہ پاکستان کا سوچتے۔ میں بھی انگریز کے دیے ہوئے نظام کے خلاف ہوں، کیونکہ یہ نظام انگریزوں نے غلاموں کے لیے بنایا تھا۔ کاش ہمارے مسلمان سیاستدان کیجریوال غیر مسلم سے ہی کچھ تھوڑا سا سیکھ لیں۔ اگر وہ عوام کو بہت سی سہولتیں دے سکتے ہیں تو ہم مسلمان کیوں نہیں دے سکتے؟ بقول اقبال، اب یہ ذرا نظم سنیے گا، تب آپ کو احساس ہوگا کہ ہمیں اپنی زندگی میں کیا کرنا چاہیے۔ تسکین نہ ہو جس میں وہ راز بدل ڈالو، جو راز نہ رکھ پائے وہ ہم راز بدل ڈالو۔ تم نے بھی سنی ہوگی بڑی مشہور کہاوت ہے، انجام کا ہو جو ڈر تو آغاز بدل ڈالو۔ پرسوز دلوں کو جو مسکان نہ دے پائے، پرسوز دلوں کو جو مسکان نہ دے پائے، سر ہی نہ ملے جس میں وہ ساز بدل ڈالو۔ دشمن کے ارادوں کو اگر زیر ہے کرنا، دشمن کے ارادوں کو اگر زیر ہے کرنا، تم کھیل وہی کھیلو، انداز بدل ڈالو۔ اے دوست کرو ہمت، کچھ دور ہی سویرا ہے۔ اے دوست کرو ہمت، کچھ دور ہی سویرا ہے۔ اگر چاہتے ہو منزل تو پرواز بدل ڈالو۔ دوستو، اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک، فالو اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے کسی ہمارے سیاستدان کا نظریہ بدل جائے، اس کا خدمت کرنے کا انداز بدل جائے۔ کا بہت شکریہ۔